أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت تسبیحات ہدیہ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ تسبیحات ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنے وظیفے میں لے آئیں تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور خوشبختیاں ہوں گی۔ تو وہ تسبیحات کیا ہیں؟ پہلے میں وہ تسبیحات بتا دوں، اس کے بعد میں کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ ان میں کتنی برکت پوشیدہ ہے، اور ان کو اگر ہم اپنا وظیفہ بنا لیں تو ہمیں دنیا اور آخرت کی کتنی کامیابیاں ملیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز کہ نماز صبح کے بعد، نماز صبح تو سبھی ماشاءاللہ سے پڑھتے ہیں، اور ایک ایسی تسبیح میں بتا رہی ہوں جو کہ بہت آسان ہے، اور یہ 5 نمازوں کے بعد ایک ایک تسبیح ہے، اور ہر نماز کے بعد کی تسبیح مختلف ہے۔ تو وہ تسبیح جو بھی پڑھیں گے ہم، تو اس تسبیح سے ہمیں ملے گا کیا؟ 3 برکتیں ہر تسبیح کے نتیجے کے طور پہ ہمیں ملیں گی۔ سب سے پہلے نماز صبح کے بعد جو تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کے بارے میں کتاب ہدیۃ الشیعہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا تو اس کو 3 نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ 3 نعمتیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو نعمتیں بتائی جا رہی ہیں یہ بتانے والی کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ نبی ختمی مرتبت سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی سے جاری ہونے والے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ جو کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ ہماری بہت ہی معتبر کتاب ہے، اور بہت ہی اس میں مستند احادیث موجود ہیں۔ تو ہدیۃ الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، تو اس کو 3 نعمتیں ملیں گی۔ وہ 3 نعمتیں یہ ہیں کہ دنیا اور آخرت کی سختی اس کے لیے آسان بنائی جائے گی، یعنی اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی سختی کو آسان کر دے گا۔ اور دوسری چیز کیا ملے گی؟ دوسری نعمت یہ ملے گی کہ جو اس تسبیح کو پڑھے گا شیطان اور حاکم کے شر سے اس سے پناہ ملے گی۔ اور تیسری نعمت جو توفیقاً اس کو ملے گی کہ کسی گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان زائل نہیں ہوگا۔ دیکھیے، گناہ جو ہیں انسان سے فطرت خاکی کے تحت ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے گناہ جو انسان کے ایمان کو ہی زائل کر دیں وہ کس قدر خطرناک گناہ ہیں، اور ہمیں بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر ایسے گناہ کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان تک جیسی نعمت زائل ہو جاتی ہے، کیونکہ ایمان جو ہے اس کو ہر زمانے میں خطرہ ہے۔ ایمان ایک ایسا خزانہ ہے کہ شیطان اس کا سب سے زیادہ دشمن ہے۔ شیطان اسلام کا دشمن نہیں ہے، ایمان کا اصل میں دشمن ہے۔ تو ایمان کو ہر زمانے میں جو ہے حفاظت کے لیے معصومین نے دعائیں بھی بتائی ہیں، اور ان میں سے دیکھیے اب ایک آسان وظیفہ تو ہمیں اس تسبیح کی صورت میں مل گیا کہ جب بھی ہم پڑھیں گے تو ہمیں 3 نعمتیں ملیں گی، اور ان میں سے سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں اہم یہ ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے ایمان زائل نہیں ہوگا، تو اس تسبیح کی برکت سے، کیونکہ ایمان کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ اور جیسا کہ سید علی بن طاؤس محجد دعوات میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سنان نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جلد ہی ایک شبہ دامن گیر ہوگا، اس وقت کوئی نہ ہوگا جو تمہیں راستے کی نشاندہی کرے، اور نہ ہی کوئی امام ہوگا جو تمہاری ہدایت کرے، تو اس زمانہ میں کوئی نجات نہ پائے گا مگر یہ کہ دعائے غریق پڑھے۔ اور راوی نے عرض کیا کہ مولا دعائے غریق کون سی دعا ہے؟ فرمایا کہ کہو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو اس نے عرض کی راوی نے کہ کیا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک؟
تو امام نے فرمایا کہ نہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں ویسے ہی کہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی ابصار کے لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ جو ہے سید علی بن طاؤس نے اس کی وضاحت یہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مولا نے ابصار کے لفظ کو کہنے سے اس لیے منع کیا ہو کہ روز قیامت خوف و ہراس اور شدت کی وجہ سے آنکھیں اور قلوب جو ہیں وہ متحیر ہوں گے، ان کو خطرہ دامنگیر ہوگا۔ لیکن غیبت امام علیہ السلام کے زمانہ میں خوف سے صرف قلوب متغیر ہیں، صرف قلوب متحیر ہیں، نہ کہ آنکھیں۔ یعنی آج ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں، ایمان سے ہٹانے کے لیے کیا کیا کچھ کوششیں جو ہیں وہ طاغوت نہیں کر رہا۔ تو اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم ایسی تسبیحات کو اپنا وظیفہ بنائیں اور ایسی دعاؤں کو اپنا وظیفہ بنائیں جو کہ نہ تو بہت مشکل ہیں، صرف ان کو ادا کرنے سے ہمیں اتنی نعمتیں ملیں گی۔ تو یہ ہمیں یقین کے ساتھ ان اعمال کو پڑھنا چاہیے۔ اب یہ ایک تسبیح پڑھنے سے یہ 3 اتنی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں، تو کوئی سوچے کہ پتہ نہیں ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں، تو شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے ان الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا، اس نے کچھ مسئلہ پیش کیا تو امام علیہ السلام نے اس کو چھوٹا سا کوئی وظیفہ بتایا کہ تم اس مشکل کے لیے یہ پڑھا کرو۔ تو اس نے کہا کہ مولا یہ چند الفاظ اور اتنی بڑی مشکل کو کیسے دور کریں گے؟ تو امام علیہ السلام نے چند الفاظ اس کو برا بھلا کہا، اس شخص کو، اس پہ غصہ ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ مولا میں نے اتنا ہی تو کہا ہے کہ ان الفاظ سے کیا ہوگا، چند الفاظ سے اتنی بڑی مصیبت کیسے دور ہوگی؟ تو امام نے فرمایا کہ میں نے بھی تمہیں چند الفاظ ہی کہے، تو انہوں نے تمہاری طبیعت پہ کیسا اثر کیا کہ تمہاری فوراً سے تم پریشان ہو گئے۔ تو یہ کیا یہ الفاظ جب پریشان کر رہے ہیں، تو جو خدا نے جو الفاظ فرمائے ہیں، جو حقیقی ملکوتی الفاظ ہیں، ان میں طاقت نہیں ہے مشکلات کو دور کرنے کی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان وظیفوں کو یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ تو جب یہ وظیفے ہم کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ تو یہ تھا نماز فجر کے بعد کی تسبیح۔ اور نماز ظہر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز ظہر کے بعد 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ تسبیح پڑھے گا تو اس سے بھی اللہ 3 چیزیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر نہ ہمارا دنیا میں گزارا ہے نہ آخرت میں گزارا ہے۔ تو وہ 3 چیزیں کیا ملیں گی؟ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ وہ مقروض نہیں ہوگا، اس کا جتنا قرض ہوگا اللہ خزانے غیب سے ادا فرمائے گا۔ اور دوسری نعمت، دوسرا تحفہ اور ہدیہ اس کو یہ ملے گا کہ اللہ اس کے ایمان کو زوال سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی زوال سے محفوظ، دیکھیں یہاں پھر ایمان کی بات آ رہی ہے، یعنی ایمان کا تحفظ، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا نشانہ جو ہے وہ ایمان ہے، وہ ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آخری دم تک دعائیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان کی جب چند سانسیں بھی باقی ہوں تو شیطان اس وقت تک کوشش کرتا رہتا ہے کہ یہ بے ایمان دنیا سے اٹھے۔ تو اگر ہم ان تسبیحات کو آج اپنا وظیفہ بنا لیں گے تو شیطان چاہے اپنے لشکر کے ساتھ بھی حملہ کرے تو ہمیں ایمان سے نہیں ہٹا سکتا۔ تیسری نعمت اس کے ظہر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنے سے ملے گی کہ قیامت کے دن اس سے اللہ اپنی نعمتوں کا حساب نہیں لے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بڑی آسانیاں ہیں جو ہمیں ایک ایک تسبیح کے بدلے میں مل رہی ہیں۔ پھر اسی روایت میں آگے چل کے رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص عصر کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا، 100 مرتبہ یہ کہے گا استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے 3 انعام عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 اس کے گناہ معاف فرمائے گا، نمبر 2 اس کا رزق کشادہ کرے گا، نمبر 3 اس کی دعا منظور فرمائے گا۔ یہ دیکھیے کتنے عظیم تحفے ہیں جو صرف ایک تسبیح کے عوض ہمیں مل رہے ہیں کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور اس میں جب مومن استغفار کرتا ہے کہ دیکھیے ہر کلمے کو ادا کرنے کا کوئی وقت ہے، عصر کے بعد یہی کلمہ کہنا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، کیونکہ نماز عصر کے بعد ہی استغفار کرنے کی ایک خاص فضیلت ہے کہ وہ قبول ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں دیکھیے اور دعا جب استغفار بندہ کرے گا اور توبہ کرے گا استغفر اللہ کہ اے خدا میں اپنے گزشتہ گناہوں سے استغفار کرتا ہوں و اتوب الیہ اور تیری طرف لوٹ کے آتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا،
تو اس کو جو چیزیں مل رہی ہیں اس میں ایک ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اللہ اس کی دعائیں قبول کرے گا، اور اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے، رزق بھی کشادہ ہوگا۔ تو رزق جو ہے اس کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے۔ رزق سے مراد معصیت سے بچنا، اور جتنی بھی ہماری معنوی ضرورتیں ہیں وہ بھی رزق میں آتی ہیں۔ ایک تو ظاہری ضروریات ہے نا کہ کھانا پینا لباس، یہ سب رزق کا لفظ اپنے اندر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعت و بعد المعصیہ، یعنی اطاعت کی توفیق بھی رزق ہے، معصیت سے دوری بھی رزق ہے۔ تو اب یہ رزق بھی اس کا کشادہ ہوگا اور دعائیں بھی منظور ہوں گی۔ اور مغرب کے بعد جو تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے 100 مرتبہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو پڑھے گا تو اس کو بھی 3 عنایات ہوں گی اللہ کی طرف سے۔ نمبر 1، گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان زائل نہیں ہوگا، یہاں پھر ایمان کی بات آ گئی۔ اور دوسرا یہ سے نعمت ملے گی کہ عذاب قبر سے اسے نجات ملے گی۔ اور تیسری نعمت یہ ہوگی کہ اللہ اس سے خوش ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ایک مومن کا مطمع نظر جو ہے وہ جنت نہیں ہوتی، بلکہ جنت بھی مومن کو اس لیے اچھی لگتی ہے کہ وہاں پہ اس پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے، وہاں پہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب میرے سے راضی ہے۔ کیونکہ معصومین کی روایات سے ہی ملتا ہے کہ مومن جس چیز سے زیادہ خوشی محسوس کرے گا وہ اس چیز سے نہیں کرے گا کہ میں جنت میں آ گیا، بلکہ وہ اس چیز سے خوشی محسوس کرے گا، یہ سوچ کے خوشی محسوس کرے گا کہ اس کا رب اس سے راضی ہے۔ تو یہ رب کا راضی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اس کو تحفتاً ملیں گی جب مغرب کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا۔ اور نماز عشاء کے بعد جو ہے تسبیح پڑھے گا، تو نماز عشاء کے بعد جو تسبیح ہے وہ یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح جو ہے وہ جب پڑھے گا تو اس کو اتنی بڑی نعمتیں ملیں گی کہ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ نمبر 2، 10,000 برائیاں مٹائی جائیں گی۔ نمبر 3، اس کو کیا ملے گا کہ اس کے جنت میں اس کے لیے لؤلؤ اور زبرجد کے 5 لاکھ محلات بنائے گا۔ اللہ اس کے لیے بنوائے گا کہ جنت میں اس کے لیے 5 لاکھ محلات ہوں گے۔ 3 چیزیں اس کو ملے گی نماز عشاء کی تسبیح کے بعد کہ نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور نمبر 2، 10,000 برائیاں مٹائی جائیں گی۔ نمبر 3، 5 لاکھ محلات اس کو لؤلؤ اور زبرجد کے محلات اس کو ملیں گے۔ تو اب یہاں پہ کوئی مومن سوچے کہ پتہ نہیں میں نے 5 لاکھ محلات کو کیا کرنا ہے، تو یہاں اتنی کہ 10,000 نیکیاں مل رہی ہیں، 10,000 برائیاں مٹ رہی ہیں۔ تو دیکھیے اصل میں نیکی اور بدی کا جو بیلنس ہے ہم نے اس کو بنا کے رکھنا ہے۔ ہم زندگی میں نیکیاں تو کر رہے ہوتے ہیں، اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم کتنی نیکیاں اندر سے برباد بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک نیکیاں کرتے نہیں رہیں گے تب تک ہمیں وہ فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے افسوس ہے کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ جائیں۔ یعنی قرآن میں ہے نا کہ من جاء بالعشرۃ فلہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں جتنا اجر ملے گا۔ تو اب اگر ایک انسان اتنا بدبخت ہو جائے کہ سارے دن میں ایک نیکی بھی نہ کرے اور برائیاں ہی کرتا چلا جائے، تو وہ برائیاں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ اس کی دہائیوں پہ غالب آ جائیں، تو ایسے انسان پہ افسوس کر رہے ہیں مولا کہ ایسے انسان پہ افسوس ہے کہ جس کی اکائیاں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ وہ اکائی ہونے کے باوجود دہائی پہ غالب آ جائیں۔ تو اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو کچھ نیکیاں بھی کر دینی چاہیے، کوئی صدقہ خیرات کی صورت میں، کسی مومن کی تیمارداری کی صورت میں، کسی مومن کی مدد کی صورت میں، کہ اگر چلو اس سے جو برائیاں دن میں ہو رہی ہیں جانے انجانے میں، وہ ان نیکیوں کے ساتھ کچھ ہمارا ایسا معاملہ بن جائے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ دیکھنے میں سوچنے میں کہ 5 لاکھ محلات کیا کریں گے، تو بھائی کیا پتہ ہم اپنے اعمال سے ہم ان محلات کو کہیں ختم بھی نہ کرتے چلے جائیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ایک روایت میں ہے، تفسیر صافی میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت بنتا ہے، جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں ایک درخت بن جاتا ہے اس کے لیے،
اور جو ایک دفعہ الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں فوراً اس کے لیے ایک درخت وہاں پہ اس کے عوض بن جاتا ہے۔ تو ایک شخص جو تھا قریش میں سے، اس نے کہا کہ اس طرح سے تو یا رسول اللہ ہمارے کافی درخت وہاں پہ ہوں گے، بن گئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ احتیاط کرو کہ کہیں ان درختوں کے لیے تم یہاں سے آگ نہ بھیجتے جاؤ، کہ اگر یہاں سے آگ بھیجیں گے تو اس حساب سے ان کو آگ بھی لگتی جائے گی۔ تو ہمیں نیکیوں کو کرنا تو کمال ہے ہی، لیکن اس سے بڑا کمال ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے وظیفوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے تاکہ ہمارے جو اعمال ہیں، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں یا ہم سے جو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں یا ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہمارا جو ہے کچھ بیلنس ایسا ہم بنا لیں کہ ہمیں آخرت میں پچھتانا نہ پڑے، اور ہماری دائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال ہمیں ملے اور ہم با ایمان اس دنیا سے جائیں۔ تو بس یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کو اگر ہم 5 وقت کی نماز کے بعد ایک ایک تسبیح کو پڑھیں تو یہ ہر تسبیح 3 یا 4 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ وظیفہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں ہم سمیٹ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔